مالک کائنات اعلان فرمائیں گے انا المالک، آج میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں۔ این الجبارون این المتکبرون، غلبہ اور اقتدار کے دعوے دار کہاں گئے؟ تکبر کرنے والے کہاں گئے؟ گھمنڈی کہاں گئے؟ اور اپنی بڑائی کے نشے میں مغرور رہنے والے کہاں چلے گئے؟ آج آئے فرمائے مالک کائنات اعلان فرمائیں گے، اور اعلان بھی چھوٹا موٹا نہیں، اعلان ہو جائے گا الملک یومئذ الحق۔ ہائے ہائے، مالک کائنات اعلان فرمائیں گے، قرآن پاک گواہی دیتا ہے خالق کائنات کا اعلان ہوگا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبِثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں مالک کائنات ان کو اس کیفیت کے ساتھ جمع کرے گا، وہ سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، واقعی سخت خسارے میں ہوں گے وہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ دنیا میں بھی ہدایت پانے والے نہ تھے۔ مالک کائنات کے وہاں جمع ہوں گے، کون مالک؟ او لوگوں تمہیں حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، کھلانے والا خدا، پلانے والا خدا، جلانے والا خدا، اس کی زمین پر رہتے ہو، دندناتے پھرتے ہو، کبھی غور نہیں کرتے۔ اس دن اعلان ہو جائے گا مالک کائنات کا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اور دنیا میں ساتھ رہا کرتے تھے، میرے نیک بندوں کے ساتھ میں تم مل جل کر رہا کرتے تھے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے عالم مالک کائنات کا اعلان ہو جائے گا میرے نیک بندوں سے مجرمین کو الگ کر دو۔ ذرا غور کریں، خالق کائنات جب اعلان کرے گا جدا کر دو میرے دشمنوں، میرے نیک بندوں سے الگ کر دو۔ اس آیت کریمہ کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو اپنی نماز میں پڑھا، صبح ہو گئی اس آیت کو پڑھتے۔ آج ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے گزر جاتے۔ کبھی غور کیا کہ قرآن پاک ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ احساس کوئی ہم کو نہیں کہ ہم کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ بس ہم تو بڑے بڑے کارخانوں کی فکر میں ہیں، دفتروں کی فکر میں ہیں، کبھی قبر کے بارے میں کوئی نہیں سوچا، حشر کے بارے میں کوئی خیال نہیں۔ ذرا غور کریں، ارشاد فرما مالک کائنات نے اس روز حقیقی حکومت رحمانی کے لیے ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا، جس دن ظالم یعنی کافر حسرت کے مارے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا، کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا، ہائے میری شامت، ہائے میری بربادی، ایسا نہ کیا، اور کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھ کو نصیحت آنے کے بعد بہکا دیا۔ شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا نہیں۔ اور میرے پیارے دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، اس دن آدمی اتنا روئے گا، روتے روتے آواز بدل جائے گی، بیل یا گدھے جیسی آواز ہو جائے گی، مگر کتنے افسوس کی بات ہے، اپنے جرموں کا اقرار بھی کرتا جائے گا، اور اقرار کرنے کے بعد اجازت طلب کرے گا، کہے گا ربنا ربنا
وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ آدمی اتنا روئے گا، کہے گا اللہ میں ہلاک ہو گیا، مجھ کو میری مالداری کھا گئی، مجھ کو میری عہدیداری کھا گئی، میری پارٹی نے مجھے ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نظر ہوگی، سمجھے گا شاید میری معافی ہو جائے، شاید میری بات سنی جائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ بکواس کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اب کوئی سننے کا مقام نہیں، بہت کہا جا چکا، بہت سمجھایا جا چکا۔ ہاں آج دیکھتے ہو نا، جب کوئی مجرم آتا ہے تو اس کو کس طرح سے ڈانٹ پڑتی ہے، اسٹیپ انگلش میں بھی اس کو ڈانٹا جاتا ہے۔ یعنی اب تیرے ہونٹ کھولنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملے گا، بات کرنے کی اجازت ہے۔ پوچھا جائے گا تمہیں ڈرانے والا، سمجھانے والا، قیامت کی خوشخبری، قیامت کا ڈر بتانے والا پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ فَاعْتَرَفُوا، اعتراف کریں گے، بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اپنے جرموں کا اقرار کریں گے، مگر کام چلنے والا نہیں۔ مالک کائنات کی طرف سے اعلان ہو جائے گا اب تیری بات کرنا نفع نہیں پہنچا سکتی، اب خاموشی اختیار کر، ذلت و رسوائی کے ساتھ میں پڑا رہے۔ اور لوگوں جن دوستوں کے پیچھے تم نمازوں کو چھوڑتے ہو، قرآن سے یاری توڑتے ہو، دین سے منہ موڑتے ہو، یاد رکھ لو میرے مالک کائنات نے اعلان فرما دیا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ۔ فرمایا اس روز کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، باوجود ایک دوسرے کو دکھائی بھی دیں گے۔ اس روز یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ۔ اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، اپنے کنبہ کو جن میں وہ رہتا تھا، تمام اہل زمین کو فدیہ میں دے دے، پھر یہ فدیہ دے دینا اس کو عذاب سے بچا لے، اور اعلان ہوگا نہیں نہیں، میدان حشر میں سب لوگ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون جمع ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا عورت مرد ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بڑے شرم کی بات ہے، یعنی بڑی شرم آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے عائشہ اتنا ہوش کسے ہوگا؟ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، بعض کو دیکھیں۔ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن مومنین کے لیے اتنا آسان اور ایسے گزر جائے گا جیسے فرض نماز ادا کی۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے، وہاں اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے،
مگر اس دن بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، لوگ پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا اس سے اوپر ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ہنسلیوں تک پہنچ رہا ہوگا، کوئی اس سے زیادہ ڈوب رہا ہوگا۔ اور اس کے باوجود کچھ لوگ خوشی میں ہوں گے، شیر و تفریح کر رہے ہوں گے، تو لوگ سمجھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ آج پریشانی کا مقام ہے، آج پریشانی کا عالم ہے، مگر اس مشکل گھڑی میں بھی، اس مصیبت بھری گھڑی میں بھی یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے رش کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں؟ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں، یہ دنیا سے آ رہے تھے، ان کی زبان تھی میرا قرآن تھا، اور ان کی زبان تھی ادھر ان کا آخری سانس تھا، میرے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی روح قبض کی گئی، ان کی جانیں گئی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے دنیا سے تشریف لائے۔ تو ارشاد فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج بندوں سے بالکل قریب کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، جس سے سورج کی دھوپ میں لوگ بھنے جائیں گے، لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینہ پسینہ ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کی ایڑیوں تک، کسی کا اس کے گھٹنوں تک، کسی کا اس کی کمر تک، کسی کا اس کی تھوڑی تک، یعنی اپنے پسینے میں کھدتے رہے گا۔ اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ہاں اب ذرا غور کر دیں، ایسی مشکل گھڑی، مصیبت بھری گھڑی، اور اس میں مالک کائنات کے سایہ کے تلے ہوں گے، عرش کے سایہ تلے وہ لوگ ہوں گے، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ۔ ذرا غور کریں میرے پیارے دوستوں، ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن عرش الہی کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ فرمایا حاکم عادل بادشاہ کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں پرورش پائی۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھے، اسی کے لیے ملاقات کرے، اسی کے لیے جدا ہو، یعنی محبت کے لیے ملاقات کرنا بھی اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے نفرت دشمنی ہوتی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ 5واں وہ شخص جس کو صاحب منصب خوبصورت عورت خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے، اور وہ شخص یہ جواب دے دے میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں، اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اپنے پالنہار سے ڈرتا ہوں، اس عورت کے ساتھ گناہ کرنے سے رکا رہے۔ چھٹا وہ آدمی جو خفیہ طور پر صدقہ کرتا ہے، اور اس طرح سے صدقہ کرے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں۔ 7واں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ غور کریں کہ اس حدیث مبارکہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت ہولنا کی اور اس طرح مشکل بھری گھڑی میں، جبکہ تمام لوگ سورج کی تپتی ہوئی دھوپ میں بل بلا رہے ہوں گے، تو ایسی حالت میں 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں اللہ پاک ایئر کنڈیشن میں آرام اور راحت کا مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان خوش قسمت لوگوں میں ہم جیسے نااہلوں کو بھی اللہ پاک شامل فرما لے، اور ہم سے ایسے اللہ پاک کام کرائے اس دنیا سے جاتے جاتے جو ہم اس کے حقدار ہو جائیں۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی امت کے بارے میں بڑے بے چین ہیں۔ عالم یہ ہوگا، حساب و کتاب میں دیر ہو رہی ہوگی، سخت گھبراہٹ اور بدحواسی طاری ہو رہی ہوگی،
ہر شخص اپنے اپنے گناہوں اور لغزشوں سے پشیمان ہوگا، خوف زدہ ہوگا، ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء کرام اور تمام کے تمام نبی، تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر بارگاہ خداوندی میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں۔ ذرا غور کرے کہ ہم نے بھی کوئی تیاری کی ہوئی ہے اس دن کی؟ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک میدان حشر کی ذلت سے، اس دن کی مصیبت سے ہم سب کی حفاظت کریں۔